السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے سے میں نے انٹرویو دیا، میرے بہت عزیز بھائی، اللہ ان کو خوشیاں دکھائے، نعمان شیخ ایکسپریس نیوز میں ہوتے ہیں، تو اس میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی تھی کہ آنے والا دور کیسے جا رہا ہے، اور اس میں نے کسی قسم کی اسٹرالوجی یا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں جگہ پہ جوپیٹر آئے گا یا یہ آئے گا وہ آئے گا۔ یہ ایک علم ہے میرے پاس ذاتی طور پہ۔ جو پاکستان کا دور شروع ہو رہا ہے نا، جو اللہ شروع کر رہا ہے، اللہ اس ٹائم اپنی فل توانائی کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے، رہے گا، لیکن اس کی خاص توجہ جو ہے نا اس ٹائم پہ وہ پاکستان کے اوپر ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو اویل کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے، عوام کا کام ہے کہ محنت سے کام لیں اور ترقی کی طرف جائیں، اور اپنے جو اورا کو ہے نماز روزے کے ساتھ ڈیولپ کریں، پازیٹیو رہیں۔ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں کہ وائب بھی بدل جائیں گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کا نماز پڑھنے کو دل کرے گا۔ اور پاکستان، آپ لوگ یہ مت سمجھیں، پاکستان اب بہت سیف ہاتھوں میں چلا گیا ہے، بلکہ سیف سے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیف سے بھی اوپر ہاتھوں میں چلا گیا، کیونکہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہے۔ انسان کا عمل دخل اس میں کم ہے، اللہ کی مدد شامل ہے۔ اگر آپ مجھ سے بات کریں، پوچھیں، لوگ پوچھتے ہیں جی انڈیا حملہ کرے گا، ضرور کرے گا، کر لے، شوق پورا کر لے، بہت بری مار پڑے گی، بہت بری مار پڑے گی، اور ایسی مار پڑے گی کہ شاید ہی دنیا نے دیکھی ہو، بلکہ دنیا انجوائے کرے، اگر میں تو سمجھتا ہوں۔ اور دنیا بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی کی طرف جا رہی ہے، جنگی حالات کی طرف جا رہی ہے۔ بالخصوص میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، ابو دھابی میں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں بروکروں کے آگے کہ جی وہ ان کو مہینے دیتے ہیں یا 6 مہینے میں ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، یہ لمبے فراڈ ہونے جا رہے ہیں، بچیں ان سے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے لیکن معذرت کے ساتھ، پاکستان سے جو فراڈ کرتا ہے وہ دبئی بھاگ جاتا ہے۔ 10 ارب کا فراڈ کرا، دبئی بھاگ گیا۔ اب یہ دور ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب ایسے معاہدے ہونے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے فراڈ کر کے بھاگیں گے، کیونکہ دبئی سے پاکستانی فراڈ کر کے ادھر آ جاتے ہیں، ہم فراڈ کر کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب ایسے معاہدے ہونے جا رہے ہیں کہ ہم آپس میں ادلا بدلی کریں گے، تو اب آپ بچیں گے نہیں۔ یہ جو کارڈ مارتے تھے نا جا کے دبئی میں ادھر ادھر، یہ سارے پکڑے جائیں گے اب۔ اور فی الحال بہت سوچ سمجھ کے باہر انویسٹمنٹ کریں، بہت سوچ سمجھ کے پیسہ باہر لے کے جائیں، کیونکہ باہر جانے کے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی خراب نظر آ رہے ہیں۔ اور دبئی بھی اتنا اچھا، مڈل ایسٹ مجھے پورا بالکل بھی کلیئر نظر نہیں آ رہا۔ جنگی حالات بھی ہو سکتے ہیں، فائنینشیل حالات بھی ہو سکتے ہیں، کرنسی بھی ڈاؤن ہو سکتی ہے، اور کافی ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا۔ ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں کوئی پازیٹیو لیتا ہے، کوئی نیگیٹو لیتا ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے کہ انویسٹمنٹیں اپنی نکالیں۔ اب ایک دور چلا تھا، ساری انویسٹمنٹ جا رہی تھی دبئی، وہاں پہ جی فلیٹ خرید رہے ہیں، فلیٹ خرید رہے ہیں، یہ پیسے گئے آپ کے، بس اب آپ جا کے رہ سکیں گے وہاں پہ، اور پتہ نہیں رہنا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے تو آگے مڈل ایسٹ میں جنگ نظر آ رہی ہے، بلکہ یہ جنگوں کا دور ہے۔ آپ اس کو لے کے چلیں گے، میری باتوں کو سمجھیں گے اور اس پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائیں گی میری باتیں۔ پیسہ نکالیں، پیسہ نکال کے، اور اب یہ جتنا پیسہ باہر جا رہا ہے نا اللہ کے فضل سے، صدقہ محمد و آل محمد کا، یہ سارا پاکستان آئے گا۔ اور پاکستان جو آنے والے دنوں میں، مہنگائی ضرور ہوگی لیکن آپ کو روزگار میسر ہوگا، تو آپ کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ جیسے کہ آج کل ایران کے حالات چل رہے ہیں، تو ایران کے اوپر اسٹرائکس ہوں گی، بالکل ہوں گی، اور تباہی بھی پھیلے گی، اور جسے کہتے ہیں نا رجیم چینج، وہ بھی ہوگی۔ آج نہیں ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، ترسوں ہوگی، مہینے 2 مہینے میں، 4 مہینے میں یہ ہوگی۔ اور ایران کو کافی نقصان پہنچے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک کربلا وہ تھی، اب ایک کربلا ایران بننے جا رہا ہے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔
لیکن جو ہستیاں وہاں پہ ہیں وہ ان کا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن پھر بھی دنیا داری کے ساتھ چلتی ہے. کربلا میں مولا نے جان دی، ہمیں بھی جانیں دینی پڑیں گی، اور وہ جائیں گی جانیں. اور جہاں تک میں نے سنا ہے، ایران کے لوگ تو اپنی بیٹوں کو پالتے اس لیے ہیں کہ حسین کے نام پہ قربان ہو. اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگوں کا دور ہے اور یورپ تباہی کی طرف جائے گا. جیسے کہ UNO ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب الگ الگ ہونے جا رہے ہیں. ان کے اندر تفرقہ پڑ جائے گا. ہر بندہ ہر اپنے ملک کا سوچیں گے. اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے گی. اگر ختم ہوتی بھی ہے تو یہ چند دنوں کے لیے ہوگی، چند گھنٹوں کے لیے ہوگی، دوبارہ اسٹرائک ہوگی. ہاں، ایک اور امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس سال میں پیوٹن کے اوپر جان لیوا حملہ ہوگا. اگر پیوٹن بچ گیا تو پیوٹن امریکہ کو کیا، یورپ کو کیا، کسی کو نہیں چھوڑے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر وہ آ جائے گا ڈو اینڈ ڈائی. تو یہ یورپ والا کو سمجھنا چاہیے کہ یو اینڈ ڈائی، وہ جب وہ آ گیا نا اپنی آئی پہ، وہ ایک سرفراز انسان ہے. اور اس کو سمجھ تو اس کو بہت اچھی آتی ہے. اس جیسا میں نے دانا آدمی نہیں دیکھا. یا اس کو دیکھا ہے یا زرداری صاحب کو دیکھا ہے. ہمارے پاس زرداری صاحب ہیں اور ان کے پاس پیوٹن ہے. دماغ ایک سے ہیں دونوں کے. اور پاکستان میں بہت چینجنگز آئیں گی. بہت سے ہمارے جو ہیں پرانے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سیاست میں ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں سیاست، اور تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور ہماری جو فوج ہے وہ دن بدن ترقی کرے گی. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، پہلے ہم لڑتے تھے ڈیفینسنگ میں، ہم اٹیکنگ پاور میں آ رہے ہیں. چاہے دنیا چاہے یا نہ چاہے، ہم اٹیکنگ پاور میں آ رہے ہیں. اٹیک کریں گے آپ. ابھی تک دنیا یہ سمجھتی رہی یہ ڈیفینس کرتے ہیں. وہ زمانہ گیا. اب ہم لڑ مرے پڑیں گے. انڈیا حملہ کر کے دیکھ لے، باقی بھی کر کے دیکھ لیں، شوق کا پورے کر لیں. پاکستان کے اندر جو جہاز گھس گیا واپس نہیں جاتا. اگر جائے گا بھی تو روتا ہوا جائے گا. اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا وہ بالکل بھی. اور پٹرول کی قیمتیں اوپر جائیں گی. سونا تقریباً نیچے آئے گا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اوپر جائے گا، ایک دم اوپر جائے گا، لیکن اس کی جو اینڈ ہے نا وہ نیچے ہے. اور سلور بھی اسی طرح ہے. سلور آپ خریدنا چاہتے ہیں، ابھی اس میں بوم ہے. سونے میں بھی بوم ہے، سلور میں بھی بوم ہے. آپ خرید سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کی گاڑیاں بیچیں اور جا کے سلور خرید لیں. یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کو، لیکن ابھی اس میں رسک لیا جا سکتا ہے. آپ کی کیا کہتے ہیں، مئی جون کے اندر پوری دنیا کی مارکیٹیں کریش ہونے جا رہی ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، کریش ہو جائیں گی مارکیٹیں. پھر تیسرے نمبر پہ رہ گیا بٹ کوائن. بٹ کوائن بس آخری سانسوں پہ چل رہا ہے. اس کے بعد یہ لوگ اپنا نیا کوئی کوائن لائیں گے یا نہیں لائیں گے مجھے نہیں پتا. یہ آخری سانسوں پہ چل رہا ہے. 1.5 لاکھ پہ چلے جائے، 2 لاکھ پہ چلے جائے، اس کے بعد اس کا اینڈ ہے. تو آپ لوگ اس طرف سے اپنی توجہ ہٹائیں اور بیسک کی طرف آئیں. بیسک کی طرف آئیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. ویسے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنا جسے کہتے ہیں نا ذہن بنے گا. آپ کا ذہن بنے گا، اور ایسا ذہن بنے گا کہ آپ کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے. آپ اٹھیں گے، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اور جو لوگ یورپ ہو کے آتے ہیں وہ جب پاکستان اترا کریں گے تو جو اورا وہ یورپ میں دیکھ کے ہیں نا، اس سے اچھا اورا پاکستان میں ملے گا ان کو. اسی سال ہوگا یہ سارا کچھ. اور گورنمنٹ آف پاکستان کہیں نہیں جا رہی ہے ابھی. ہاں یہ ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہ آ جائے، یہ پاسبل ہے، لیکن وہ بھی پاکستان کے حق میں ہوگی، کیونکہ پاکستان آرمی اس ٹائم کچھ کرنا چاہ رہی ہے. اللہ ان سے وہ یہ کام کروا لے، وہ بہکاوے میں نہ آ جائیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں. ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ صرف اللہ ہے. تو ہماری فوج کو صرف اللہ کا نام لے کے لڑنا چاہیے، کسی بھی اعتبار نہ کریں. آپ کہیں کہ جی روس ہمارا ساتھ دے دے گا، وہ فلانا ہمارا ساتھ دے دے گا، فلانا.
آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا. آپ نے اکیلے لڑنا ہے اور آپ نے جیتنا ہے. یہ اپنے ذہن بنا لیں کہ آپ ایک گولی چلائیں گے انہیں لگیں گی 10. آپ کی ایک گولی اتنا کام کرے گی. تو اس ٹائم کو آپ لوگ اویل کریں. اتنے عرصے بعد جب سے پاکستان بنا ہے یہ اب ٹائم آیا ہے. راؤ کو تو سب کو چھوڑیں، اس کا حل ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ کو اس کا سیدنا جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کا دے دیا حوالہ ہے. انہوں نے ایسی کتاب لکھ دی ہے تعویذات کے اوپر اور علم نجوم کے اوپر جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے مطابق ہم لے کے چلیں گے. جس کو ضرورت ہوگی ہم اس کو نقش بھی بنا کے دیں گے کہ بھائی پہنو بچو، کیونکہ ہمارے تو نقش ہی نہیں ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. جو اس قابل تھے انہوں نے بنایا. دیکھیں سب سے بڑی بات یاد رکھیں، محمد و آل محمد کی نسل میں سے ہیں جو ایک نماز قضا نہیں کرتے تھے. انہوں نے اس بات کو سمجھا اور ہمارے لیے لکھا. جو آدمی ہر ٹائم تسبیح کرتا رہو، اللہ کی ریاضت میں رہے، قرآن کی ریاضت میں رہے، لیکن انہوں نے لکھی تھی اسی وقت کے لیے کہ آپ لوگ ان چیزوں سے بچیں. اور باقی جو شرک سمجھتے ہیں وہ شرک سمجھتے رہیں، جو بدعت سمجھتے ہیں بدعت سمجھتے رہیں، جو کہتے ہیں یہ جہنمی ہے جہنمی سمجھتے رہیں. ان کے کہنے سے کوئی جہنمی نہیں ہو جائے گا، کوئی جنتی نہیں ہو جائے گا. یہ رب کے معاملے ہیں. رب ایک سیکنڈ میں جو آپ نے ایک صدقہ دے دیا، ایک کسی سے دعا لے لی، آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور اوورآل یہ جنگوں کا دور ہے. ایک ختم ہوگی، دوسری بند ہوگی، تیسری بند ہوگی. اور یورپ کے لیے تو بالکل ہی سمجھے کہ آپ ایک دینگا مشتی شروع ہو گئی ہے. چلے میرے الفاظ میں سمجھ لیں، دینگا مشتی شروع ہو گئی ہے. آپس میں لڑیں گے، مریں گے، اجناس سے تنگ ہوں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں، ابھی مجھے نہیں پتا کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی. پاکستان کا لیول نیچے چلا گیا تھا پانی کا بہت زیادہ. پاکستان کا لیول 40% اوپر آ گئے. ٹھیک ہے. اور ہماری اجناس ایسے بکیں گی جیسے سونا بکتا ہے، اور ہمیں اجناس کی کمی نہیں ہوگی. یہ ہم لوگ کر دیں پیدا تو کر دیں، رب نہیں پورے آپ کے خلاف جا رہا. اجناس ملیں گی، چاول ملیں گے، دالیں ملیں گی، سب کچھ ملے گا. دوسری بات رہ گئی افغانستان کی. افغانستان کے ساتھ ہمارے لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے، یہ آپ بے فکر رہیں، یہ چلتے رہیں گے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، پاسبل نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے جتوایا، اب ہمیں رب جتوائے گا. اللہ ہمارے ساتھ ہے. نہ ہمارے پاس توپے ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ ہے، لیکن جیتیں گے ہم. جس کا جو دل کرتا ہے، میں یہ بات آن لائن کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ پاکستان سے ٹکر لے لے. اور یہ لوگ جو باہر بھاگ کے جا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، 80 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، 20 لاکھ، یہ روتے ہوئے واپس آئیں گے بھائی، روتے ہوئے. یہ کہیں گے ہم نے کیا فائدہ لیا. دیکھیں آپ لوگ کتنا پیسہ کما لیں گے، اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں گے، ان کا بڑھاپا خراب کر دیا آپ نے. جی ڈالر بھیج دیے، جی 10,000 ڈالر بھیجا آپ کو. او بھائی ان کو آپ کے ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے. آپ نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جس کا ایک بیٹا ہے، 2 کنال کا گھر ہے، اس میں 2 کیا کہتے ہیں اس میں ماں رہ رہی ہے، باپ، وہ جی ہم نے نوکر رکھے ہوئے، یہ رکھے ہوئے. اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو اللہ کو. ڈالروں سے زندگی نہیں چلتی، ماں کی زندگی بیٹے کو دیکھنے سے چلتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. باپ کی زندگی بیٹے کو دیکھنے سے چلتی ہے، ڈالروں سے نہیں چلتی. یہ جو آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے نا یورپ کی، یہ گھومنے پھرنے کے لیے ہیں، آپ کمانے کے لیے نہیں ہے بھائی. اور پوری دنیا میں آپ کو شٹ کیا جائے گا، بلکہ وہ شٹ خود ہی شٹ رہیں گے. شٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنی الجھنوں میں کے شکار رہیں گے. ان کے ساتھ فراڈ ہوں گے، یا این جی اوز الگ ہوں گی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا. بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. بس اس کے اوپر ہم لوگ اور بھی ولاگ بنائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایران کی مدد کرے. ریجیم جو ہوگا، حملہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. اللہ ہمیں توفیق دے لڑنے کی، یا جسے کہتے ہیں نا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صبر کریں. جس جگہ پہ یہ لوگ چینج کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ محمد و آل محمد کا پیرا ہے.
اور وہ نہیں چھوڑیں گے. اگر انہوں نے ایسا کیا یا تو کربلا بنے گی یا وہ نہیں رہیں گے. اور آپ کی کربلا بنی تو یہ وہ والی کربلا نہیں رہے گی یزید والی، یہ کربلا ہوگی اور پوری دنیا میں کربلا ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا میری آپ، پوری دنیا میں کربلا ہوگی. ٹیکنوکریٹ آ رہے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے پاکستان میں رہیں، کیونکہ آپ آنے والے مثلا 2027 میں 26 کے اینڈ میں شروع ہو جائے گا. آپ کے ویزے لگا کریں گے تو جاؤ گھومو پھرو آ جاؤ. خوبصورتی دیکھنی ہے تمہیں، بہت شوق ہے، دیکھ کے واپس آ جاؤ. کمانا پاکستان سے ہے، پیسہ پاکستان میں ہے. آپ یہ جتنے لوگ ڈرے بیٹھے نا کہ یہ حالات ہیں وہ حالات ہیں وہ پیسے نکال رہا ہے، یہ سب بکواس ہے. یہ سارے لے کے پاکستان آئیں گے پیسہ لے کے اور انجوائے کریں گے. پاکستان ایسا ملک ہے کیونکہ اس پہ اللہ کا فضل ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. اور آپ کو نظر آئے گا. خوش رہیں، نماز روزے کی طرف جائیں. آپ نہیں بھی جائیں گے تو اللہ لے کے جائے گا. ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے. میری مدد کرتا ہے. اور کیا کہتے ہیں، بٹ کوائن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ اس کا آخری سٹیج چل رہا ہے. گولڈ ابھی اوپر جائے گا لیکن یہ بیک آ جائے گا. ٹھیک ہے، بیک آ جائے گا. جب تک آپ انویسٹمنٹ کریں سوچ سمجھ کے کریں اور فوراً پیسہ نکال لیں. آپ نے یہ نہیں سوچنا یہ 120,000 کو اور بڑھ جائے گا، یہ نہیں کرنا. آپ نے جو آ گیا 20,000 روپے خرچ کریں، 2,000 روپے اللہ کی راہ میں دیں، 18,000 آپ خرچ کریں. انشاءاللہ اس کے بعد بھی ولاگ بنتے رہیں گے ہمارے انشاءاللہ تعالی. ہم اس میں رہ گئے تھے تو اس میں ہاں، کیونکہ ہمارا تو ہے اللہ یکفی، اللہ کے ناموں سے ہم علاج کریں گے. آپ کو میڈیٹیشن دیں گے، روحانی میڈیٹیشن. ٹھیک ہے، آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، ایسے نہیں پتہ لگے گا. یہ صرف زبانی غلامی ہے. آپ آئیں، ملیں اور آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پاکیزگی کا خیال رکھیے گا. میں اس قابل نہیں ہوں آپ کو یہ بات کہوں. پاکیزگی کا خیال رکھیں، عطر لگا کے رکھیں، پرفیوم لگا کے رکھیں. راتوں کو اٹھنا کا ملتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ بیڈ پہ گئے ہیں، بیڈ پہ ایک تسبیح جسے کہتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. آپ نماز نہیں پڑھتے، دعائیں ضرور کرنی ہیں. اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے. اللہ اس سے خوش ہوگا، راضی ہوگا. اس کو میں کسی طریقے سے کسی بھی وجہ سے میں یاد ہوں. یہ کام نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں دعائیں مانگتے جائیں کہ اللہ آج میری نوکری 2.5 لاکھ کی ہے، 5 لاکھ کی ہونی چاہیے. تو قادر ہے، تو مالک ہے، میرا مالک، کر. اور وہ کرے گا کیونکہ جانا کس کے پاس ہے؟ رب العالمین کے پاس. اور وہ سن رہا ہے، بس وہ ٹائم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ کر دے گا آپ کا انشاءاللہ تعالی. تو میرے خیال سے بہت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.